یہ حادثاتی طور پر ہی آغاز ہو گیا کیونکہ میرا کوئی سین ہی نہیں تھا آنے کا، مطلب میں نے کبھی سوچا نہیں تھا آنے کے لیے. اور میری خوش قسمتی یہ تھی کہ مجھے سٹارٹ میں ہی بڑے آرٹسٹوں کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا. مجھے ڈائریکٹر صاحب کہنے لگے کہ نہیں، یہ آپ کا پہلا پلے نہیں ہو سکتا، آپ اس سے پہلے بھی کئی پلیز کر چکی ہیں، آپ جھوٹ بول رہی ہیں. میں فرسٹ ٹائم مارکیٹنگ کی جاب کرتی تھی، سیکنڈ ٹائم میں اکیڈمی جایا کرتی تھی. اچھا، آنیسٹلی شوبز میں مجھے کبھی بھی کسی بھی چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے. شوبز میں نے اگر اداکاری میں کام کیا تو اپنے بل بوتے پہ کیا، کسی کی سفارش نہیں لی، کبھی کسی کے آفس میں جا کے نہیں بیٹھی، کبھی کسی سے جا کے یہ نہیں کہا سر مجھے کام دے. کمرشل آپ کی اچھی خاصی شخصیت کو بگاڑ دیتا ہے. تھیٹر سے میری اداکاری سنوری اور تھیٹر نے ہی مجھے بتایا کہ فٹ ورک کیا ہوتا ہے، آپ کی باڈی لینگویج کیا ہے. میرا پرابلم یہ ہے مجھ سے خوش آمدید نہیں ہوتی. میرا پرابلم یہ ہے کہ میں رزق حلال کمانا چاہتی ہوں. السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں ایچ ڈی انٹرٹینمنٹ. میں خواجہ آفتاب حسن، اور آج میرے ساتھ شوبز کی ایک ایسی شخصیت جنہوں نے اپنی اداکاری کے بل پہ بہت زیادہ کام کیا، تھیٹر پہ کام کیا، ٹی وی پہ کام کیا، ڈراموں میں کام کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو اضافی خوبی، ویسے تو خاتون آرٹسٹ اپنے حسن کا جادو چلا کے بے ہوش کرنا تو جانتی ہے، لیکن یہ سچ مچ بندے کو بے ہوش کر دیتی ہیں. اس بارے میں بھی بات کریں گے. ڈاکٹر زویا قاضی صاحب ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا. ہم اگر آپ کے فنی سفر کے بارے میں جاننا چاہیں جی، تو اندازاً آپ کو میرا خیال ہے کوئی 1.5 دہائی تو گزر چکی، 15 سال تو ہو چکے. نہیں، مجھے 24 ایئرس ہونے والے ہیں. مطلب بطور چائلڈ اسٹار آپ آئے؟ نہیں، میں ایکچولی جب 16 سال کی تھی تب میں نے اپنے فنی کریئر کا سٹارٹ کیا. آپ نے جو عمر بتائی اس کا مطلب لوگ گیس کر لیں گے کہ آپ کی اس وقت ایج کیا. اچھا، آپ کو یہ ایشو نہیں ہے؟ نہیں، مجھے کوئی ایشو نہیں. اچھا، ویسے تو یہ ایشو ہوتا ہے یا کمپلیکس ہوتا ہے؟ آئی تھنک یہ خواتین کو کمپلیکس ہوتا ہے کہ شاید پتہ نہیں میں بڑی ایج بتاؤں گی تو مجھے کام ملنا بند ہو جائے گا، یا پھر میرے جو فینس ہیں وہ سائڈ پر ہو جائیں گے. لیکن مجھے ایسا کوئی ایشو نہیں ہے. آپ دیکھیں، ایج بڑھنی ہے ساتھ ساتھ، اور آپ نے آگے کی طرف جانا، پیچھے تو آنا نہیں ہے، تو اس لیے مجھے کوئی ایشو نہیں ہوتا. 24 ایئرس، بڑا لمبا عرصہ. بہت. تو کیسے آغاز ہوا؟ یہ حادثاتی طور پر ہی آغاز ہو گیا کیونکہ میرا کوئی سین ہی نہیں تھا آنے کا، مطلب میں نے کبھی سوچا نہیں تھا آنے کے لیے. لیکن مجھے چونکہ فن سے بہت لگاؤ تھا اور میں ڈانس کی تربیت حاصل کرنا چاہتی تھی کہ میں ایک اچھا ڈانس سیکھوں. ٹھیک. تو اس سلسلے میں جب میں نے آفٹر میٹرک ایگزام دیے اور مجھے پہلی جاب کرنے کا موقع ملا، تو ہمارے ساتھ جو بطور ہیلپر کام کرتے تھے وہ ایک آرٹسٹ تھے. ان سے ذکر ہوا ان کی فلموں کے حوالے سے، تو انہوں نے بشیر زیرو ان کا نام تھا، وہ انجمن کے ساتھ بہت ساری فلمز کر چکے تھے. تو انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ بھی، دونوں سسٹرز کو کہا کہ آپ دونوں بھی. وہ سسٹر آپ کی چھوٹی تھی؟ میری بڑی سسٹر ہیں، وہ سنگر تھیں. اچھا. بہت اچھی سنگر تھیں، اور اب شادی کے بعد تو انہوں نے خیر چھوڑ دیا ہے. تو وہ مجھے انہوں نے کہا کہ آپ دونوں سسٹرز اس شوبز فیلڈ میں کیوں نہیں آ جاتی ہیں، آپ دونوں کافی اچھا مطلب آپ کا رہے گا. تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے، کر لیتے ہیں. تو انہوں نے مجھے ایک انسان سے متعارف کروایا. انہوں نے آگے مجھے جس ڈانس ٹیچر سے متعارف کروایا، بہت ہی شریف النفس انسان اور بہت ہی اعلیٰ عمدہ تربیت یافتہ جو کتھک ڈانسر تھے. ان کا نام ہے ندیم عباس. ٹھیک. تو مجھے جب ان کی پہلی پرفارمنس میں نے ان کی دیکھی اور مجھے بہت اچھا لگا، اور میں نے ان سے کہا میں نے انہیں سے سیکھنا، تو میں ان کے پاس ایز اے شاگرد چلی گئی کہ میں ان کے سیکھوں. جی ٹھیک ہے. ابھی مجھے گئے ہوئے یہاں پہ مطلب 3 دن ہوئے تھے، تو ان کے جو بردر ان لا تھے وہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر تھے پی ٹی وی میں. ٹھیک. تو وہ کوئی پلے کر رہے تھے نیلا آسمان کے نام سے. تو انہوں نے اپنے انہوں نے ندیم صاحب سے کہا کہ آپ کے پاس کافی ڈانسرس لڑکیاں آتی ہیں سیکھنے کے لیے، تو کوئی لڑکی فٹافٹ بھیج دو، کیونکہ جو ہم نے کی تھی ہائر وہ تو نہیں آئی. ٹھیک. ان دنوں آپ کو پتہ فون بھی نہیں ہوتے تھے، بالکل مطلب اس طرح کافی پرابلم کمیونیکیشن کا تھا. تو میرے ٹیچر تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا جائیں اور آپ جا کے ڈرامہ کریں. تو اوکے، میں چلی گئی. جا کے پہلے ہی دن میں نے پرفارم کیا، اور پھر میں ان کے تھرو آؤٹ سیریل میں چلی گئی. اچھا. تو اس طرح سے میری اداکاری کا آغاز ہوا، اور میرا کام دیکھتے ہوئے انہوں نے مجھے تھرو آؤٹ سائن کر لیا کہ جو مجھے صرف 2 سے 3 سین کے لیے کرنا چاہ رہے تھے، انہوں نے مجھے تھرو آؤٹ سائن کیا. مطلب آپ کے اندر ایک آرٹسٹ موجود تھا
جس کو ایک موقع ملا اظہار کا اور اس نے پھر اپنا کھل کے اظہار کر دیا. ہاں پی ٹی وی سے آغاز بڑی خوش بختی کی بات ہوتی ہے فن کی دنیا میں کہ جو لوگ جنہوں نے پی ٹی وی سے آغاز کیا انہوں نے باقاعدہ وہ ایک تربیت گاہ ہی سمجھی جاتی ہے اداکاری کے حوالے سے. جی بالکل. تو وہ آپ کا سلسلہ چل پڑا. اور میری خوش قسمتی یہ تھی کہ مجھے اسٹارٹ میں ہی بڑے آرٹسٹوں کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا اور ماشاءاللہ سبھی لیجنڈ ایکٹرز تھے جن میں غلام محی الدین صاحب تھے, نایاب تھیں, رابعہ دورانی, سلیم شیخ, ماریہ واسطی, بہت اچھی کاسٹ تھی. تو اکرم رضا وغیرہ. تو مجھے بڑا پرسنلی ایکسپیرینس ان کے ساتھ اچھا رہا اور وہ لوگ میرے کام سے اتنے متاثر ہوئے اور مجھے ڈائریکٹر صاحب کہنے لگے کہ نہیں یہ آپ کا پہلا پلے نہیں ہو سکتا, آپ اس سے پہلے بھی کئی پلیز کر چکی ہیں, آپ جھوٹ بول رہی ہیں. میں نے کہا نہیں سر میرا آج فرسٹ ڈے ہے. وہ کہتے نہیں فرسٹ ڈے والے کیمرے کے آگے کھڑے ہونے کا نہیں پتہ ہوتا. تو خیر اس طرح سے میرا آغاز ہوا اور پھر جن لوگوں نے میرا کام دیکھنا شروع کیا ان لوگوں نے مجھے بلانا شروع کیا اور اس طرح سے میں اداکاری میں آ گئی اور ڈانس میرا وہیں رہ گیا. آپ میٹرک کے بعد آپ کا یہ سلسلہ شروع ہوا. جی. تو ظاہر ہے اس سے تعلیم کا حرج تو ہوا ہوگا. نہیں بالکل. اچھا وہ آپ نے نہیں ہونے دیا. نہیں بالکل بھی نہیں. میں کوئی بھی ٹائم فری نہیں رہتی تھی کیونکہ اب آپ کو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ شوبز میں آنے سے ڈیلی کام نہیں ملتا. جی بالکل. اب میں ڈیلی فارغ نہیں رہتی تھی کیونکہ ہم لوگ مڈل کلاس فیملی سے بلانگ کرتے ہیں اور ظاہر ہے گھر کے خرچے چلانے کے لیے آپ کو تگ و دو کرنی پڑتی ہے. تو میں مارکیٹنگ کی جاب کرتی تھی. اچھا. میں فرسٹ ٹائم مارکیٹنگ کی جاب کرتی تھی, سیکنڈ ٹائم میں اکیڈمی جایا کرتی تھی اپنی پڑھائی کے لیے. اسٹارٹ میں نے لیا آئی کام سے. اچھا پھر مجھے اکاؤنٹنگ سمجھ نہیں آئی کہ میں کیا کروں اس کا. ایک خاتون کو حساب کا سمجھ نہ آنا بڑی عجیب سی بات. نہیں مجھے اکاؤنٹنگ سچ میں سمجھ نہیں آئی اور آفٹر 6 منتھ میں نے ڈیسیژن لے لیا کہ نہیں مجھے میڈیکل میں جانا ہے. ٹھیک. دین میں نے ایف ایس سی جوائن کی اور جیسے ہی میں نے ایف ایس سی جوائن کی مجھے اکاؤنٹنگ سمجھ آنے لگی. لیکن میں نے پھر اس کو ایف ایس سی پر ہی رکھا. میں نے کہا نہیں مجھے اب صرف یہ کرنا ہے. پھر سیکنڈ ٹائم میں نے اپنا یہ اسٹڈی کا جاری رکھا. ساتھ ساتھ میں پارٹ ٹائم جاب کرتی تھی مارکیٹنگ کی. آپ کی یہ جتنی پیزا ہٹ ہے لاہور میں نے لانچ کروایا ہے. اچھا. آپ کا یہ جو جیز کنیکشن اس وقت پارکٹل کے نام سے ہوتا تھا 0304 یہ میں نے لانچ کروایا لاہور میں. اور یہ جو وارد کنیکشن ہے آپ کا انسٹا ون کے نام سے ہوتا تھا یہ بھی میں نے لانچ کروایا ہے. سمینہ پیرزادہ صاحبہ کا پکاسو ریسٹورنٹ تھا وہ بھی میں نے لانچ کروایا تھا. مینس کہ میں نے اتنی مارکیٹنگ کی ہے کہ مجھے لاہور کی ایک گلی یاد ہو گئی. اور ساتھ ساتھ اسٹڈی بھی رہی اور اسٹڈی کے بعد مطلب چھوٹا موٹا یہ جو شوبز کا کام ملتا تھا یہ بھی کرتے تھے. تو بس اس طرح سے جیسے میری اسٹڈی کمپلیٹ ہوئی اس کے ساتھ ساتھ میں نے برانڈ ایمبیسیڈرس کی جابس کیں اور جیسے میں میڈیکل میں آ گئی دین پھر میں نے 2 ایئرس کا گریس پیریڈ لیا شوبز سے. ٹھیک. شوبز پھر میں نے 2 سال کے لیے چھوڑ دیا. جیسے ہی میں سیٹ ہو گئی اپنی جاب میں اس کو میں نے کنٹینیو. میڈیکل میں آپ نے کیا کیا؟ میں سونولوجسٹ ہوں. اچھا وہ کیا ہوتا ہے؟ الٹرا ساؤنڈ. اچھا. ایک زمانے میں آپ بے ہوش نہیں کیا کرتے تھے؟ نہیں میں بے ہوشی والے کام سے میرا دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. میں صرف الٹرا ساؤنڈ ڈپارٹمنٹ سے ہوں اور اس کے علاوہ میں نے ہربلسٹ کی جاب مطلب ڈگری لی ہے 4 ایئرس کی. اچھا. ہربلسٹ میں میرا 10 to 11 ایئرس کا ایکسپیرینس ہے اور ہربلسٹ میں کافی زیادہ مجھے مہارت حاصل ہے. سونولوجسٹ میں تو مجھے تقریباً 17 سال ہو گئے ہیں لیکن ہربلسٹ میں مجھے 12 سال ہو گئے ہیں اور دونوں میں کافی اچھا ایکسپیرینس ہے. اچھا تو لگتا ہے کہ لوگ جب ڈاکٹر کہتے ہیں, ہمارے یہاں تو کمپاؤنڈر کو بھی ڈاکٹر ہی کہہ دیتے ہیں نا, جس سے دوائی لیتے ہیں اس کو بھی ڈاکٹر کہتے ہیں, اور جگہ جگہ اپنے کلینک بھی بناتے ہیں. تو شوبز میں ڈاکٹر ہونے کا فائدہ ہوا؟ اچھا آنیسٹلی شوبز میں مجھے کبھی بھی کسی بھی چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. کسی بھی چیز میں فائدہ نہیں ہوا. اٹ مینس کہ میں اگر آپ سمجھ لیں کہ شوبز میں نے اگر اداکاری میں کام کیا تو اپنے بل بوتے پہ کیا ہے, کسی کی سفارش نہیں لی, کبھی کسی کے آفس میں جا کے نہیں بیٹھی, کبھی کسی سے جا کے یہ نہیں کہا سر مجھے کام دیں. یہ مجھ سے ہوتا ہی نہیں ہے اور یہ شروع سے نہیں ہوا. اس کے علاوہ مجھے کبھی بھی کسی نے ریفر نہیں کیا. اچھا. کہ اچھا یار وہ بندی بڑی اچھی ہے تو آپ اس سے کام کروا لیں. ہاں جانا ملک صاحبہ نے مجھے ریڈیو کے لیے ریفر کیا. انہوں نے کہا کہ یہ بندی جو ہے نا اس کی وائس گرام بہت اچھا ہے, کیونکہ میں نے ان کے ساتھ ایک ریمبو جی کا پلے کیا تھا. تو انہیں کہا کہ اس کی وائس گرام بہت اچھی ہے تو آپ اس سے یہ ریڈیو ٹی وی پلے کروا لیں.
تو انہوں نے وہ مجھے صرف اس کے لیے ریڈیو کے لیے ریفر کیا تھا. ادروائز میرا کام دیکھ کر لوگ مجھے بلاتے ہیں, چاہے 2 سین کے لیے ہوں, 2 ایپیسوڈ ہوں, 2 دن کا کام ہو, تو وہ مجھے میرے کام دیکھ کے ہی ملا ہے. آپ نے تھیٹر بھی کیا؟ ہاں جی. تھیٹر تو بڑی زبردست چیز ہے. تھیٹر تو سکھانے کے لیے باقاعدہ ایسا ادارہ ہے وہاں پہ, لیکن آپ نے کمرشل تھیٹر نہیں کیا. اچھا, میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ جو تھیٹر ہم کرتے ہیں وہ آپ کی روح تک کو سنوار دیتا ہے. کمرشل میں آپ کو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ کمرشل آپ کی اچھی خاصی شخصیت کو بگاڑ دیتا ہے. کمرشل تھیٹر کی شاید میں بندی نہیں تھی, اس لیے میں نے کمرشل کی طرف کبھی جانا مناسب ہی نہیں سمجھا, کیونکہ مجھے 24 سال ہونے والے شوبز میں مجھے آج تک جھکتے نہیں آتی. فی البدی میں جواب نہیں دے سکتی, مجھے بہت ہیزیٹیشن فیل ہوتی ہے, مجھے بہت برا لگتا ہے کہ اگر کوئی اس طرح کی کمیونیکیشن کرے تو میں بالکل سٹک ہو جاتی ہوں. تھیٹر تو ہے بھی خواتین کے بارے میں ہی زیادہ ہے نا, اور میں سٹک ہو جاتی ہوں, مجھے جھکتے نہیں آج تک آتی. لیکن جو تھیٹر ہم لوگ کرتے ہیں اس تھیٹر سے ہی میری اداکاری سنوری ہے. تھیٹر سے میری اداکاری سنوری, اور تھیٹر نے ہی مجھے بتایا کہ فٹ ورک کیا ہوتا ہے, آپ کی باڈی لینگویج کیا ہے, آپ کا فیشل ایکسپریشن آپ نے کتنے لاؤڈ دینے ہیں, کتنے ڈیم رکھنے ہیں, آپ کا ووکل کارڈ کہاں تک جانا چاہیے, یہ سب آپ نے تھیٹر سے سیکھا ہے. تو اگر ہم کمرشل کی بات کریں تو کمرشل جسٹ آپ سمجھ لیں کہ جسٹ آپ کو پے کرتا ہے آپ کی شخصیت کو بگاڑنے کے ساتھ. مطلب آپ اس میں صرف کما سکتے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ جو تھیٹر آپ نے کیا, نو ڈاؤٹ اس میں آپ نے سیکھا بھی بہت, لیکن ایسا نہیں لگتا کہ پاکستان میں اس تھیٹر سے وابستہ جو فنکار ہیں وہ بہت زیادہ نہیں کما پاتے, لیکن وہ بہت زیادہ فیمس بھی نہیں ہو پاتے؟ اچھا خواجہ صاحب, اس میں یہ 100 نہیں بلکہ 1000% ٹھیک بات ہے کہ اس میں نہ تو آپ کما سکتے ہیں, نہ ہی آپ کی کوئی شہرت آپ کو اس میں ملتی ہے, لیکن ایک روح کی تسلی جو ہوتی ہے نا وہ انسان ایز اے آرٹسٹ جو بالکل, کیونکہ میں نے بہت سارے آپ ٹھاکر صاحب کو لے لیں, افتخار ٹھاکر صاحب کو, وہ جب ہمارا پلے دیکھنے آتے تھے تو کہتے تھے یار آپ لوگوں کا حوصلہ ہے کہ آپ لوگ 2-2 ڈھائی گھنٹے کا اسکرپٹ یاد کر لیتے. بالکل ایسے ہم لوگ ایک جملہ نہیں یاد کر پاتے. ان کا زیادہ کام بھی دوسرا جگت پہ ہی ہوتا ہے, انہوں نے اسکرپٹ سے ہٹے جا نہ کریں. میں نے ان کے ساتھ کافی کام کیا ہے, ہم لوگوں کو مطلب ایکسپیرینس ہوا کئی آرٹسٹ, کمرشل آرٹسٹوں کے ساتھ آرٹ تھیٹر کرنے کا. آپ بلیو کریں کہ بہت سارے آرٹسٹ اسٹک ہو جاتے تھے جن کے نام ہیں, بڑے بڑے نام ہیں, لیکن وہ اسٹک ہو جاتے تھے کہ ہماری لائن کیا تھی, پھر ان کو کیوں دینا پڑتا تھا. تو آرٹ میں اور کمرشل میں یہی ڈفرینس ہے کہ ہم لوگ جو ہیں 2.5 گھنٹے کا پلے ایزیلی یاد کر لیتے ہیں. وہ ہمارے لیے ایک ایسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے بایولوجی کا کویسچن سالو کر لیا, اسلامیات کا کر لیا, اردو کا کر لیا, سیم لائک دس. لیکن اگر آپ کمرشل والوں سے یہ کہیں گے وہ نہیں کر پائیں گے. اچھا, آپ نے اس فیلڈ کا انتخاب ہی نہیں کیا جس میں پیسہ تھا, جس میں شہرت تھی. جی جی, آپ نے ایک مشکل فیلڈ کا انتخاب کیا, اور جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ آپ نے جس طرح اپنی زندگی کو لے کر چلے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ مشکل پسند ہیں. بہت اسٹل. اچھا, ابھی تک ہے. ابھی تک. تو کہیں کبھی کوئی خواہش کہ یار تھوڑی سی تو آسانی ہو جائے, ابھی جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ کوئی آسانی والی بات. ہاں خواجہ صاحب, میں شکر الحمدللہ کروڑوں بار اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ مجھے جب آسانی کی ضرورت ہوتی ہے نا, اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرتا ہے. مجھے فار ایگزامپل 100 روپے کی ضرورت ہے تو مجھے 100 ہی ملتا ہے. کبھی 101 روپیہ نہیں ملا, کبھی 99 نہیں ملے, مجھے 100 ہی ملتا ہے. جب اللہ تعالیٰ میری ضرورت پوری کر دیتے ہیں تو میں لالچ کیوں کروں, شکر ہے اس کی ذات. ہم جب دیکھتے ہیں کہ ہم اتنا عرصہ ایک ہی فیلڈ میں رہتے ہیں, جن لوگوں نے آغاز کیا ان میں سے کچھ آگے چلے جاتے ہیں, کچھ چھوڑ جاتے ہیں, دل برداشتہ بھی ہو جاتے ہیں. تو جن لوگوں کے ساتھ آپ نے کام کیا وہ یقیناً کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اس وقت اس پوزیشن میں ہوگا کہ آپ کو احساس کبھی ہوا کہ یار یہ بندہ ٹھیک تھا, میرا ڈیسیجن غلط تھا. نہیں, کبھی نہیں. اپنے فیصلوں پہ کبھی نہیں, کبھی نہیں. میں نے ہمیشہ اپنے دوستوں کو ان کی حوصلہ افزائی کی ہے, اور وہ جب ایک اچھے مقام پر پہنچ جاتے ہیں مجھے بہت خوشی ہوتی ہے.
دل کو اتنا سکون ملتا ان کو اس جگہ پر دیکھ کر, بڑا اچھا لگتا ہے کہ ہاں یہ میرے دوست ہیں. آپ اور کے دوستوں نے آپ کی الحمدللہ بھی حوصلہ افزائی کی کہ آپ بھی کسی کرتے ہیں. اچھا ایکچولی میرا جو ہے پرابلم یہ ہے کہ مجھ سے ایک تو گیو اینڈ ٹیک نہیں ہوتا. میرا پرابلم یہ ہے مجھ سے خوش آمدید نہیں ہوتی. میرا پرابلم یہ ہے کہ میں رزق حلال کمانا چاہتی ہوں. میں چاہتی ہوں کہ میں جہاں مجھے عزت کی روٹی مل رہی ہے نا, وہی جگہ میرے لیے ٹھیک ہے. وہ چاہے مجھے 2 سین سے مل رہی ہے, یا میرے کلینک سے مل رہی ہے, یا پھر میری مطلب کسی کے ساتھ کوئی لین دین کی بات ہے, لائک دیٹ میں نے کہیں انویسٹ کیا ہوا ہے یا کچھ بھی ہے, وہ ٹھیک ہے. بنسبت اس کے کہ جا کے میں کہوں سر مجھے کام دیں, یہ مجھ سے نہیں ہوتا. بھائی جنہوں نے میرا کام دیکھا ہے. اچھا مجھے سب سے چیز بری یہ لگتی ہے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ تو بہت اچھی آرٹسٹ ہیں یار, اور اس وقت مجھے اتنے وہ برے لگتے ہیں کہ یار میں اچھی آرٹسٹ ہوں تو مجھے کام کیوں نہیں دے رہے آپ لوگ. کام دینا پھر مجھے, جب آپ کو پتہ ہے میں اچھی آرٹسٹ ہوں تو پھر آپ لوگوں کی نظر میں کام کی کوئی ویلیو نہیں. مینز آپ کے لیے گیو اینڈ ٹیک سب کچھ ہے, وہی سب کچھ آپ کے لیے خوش آمدید سب کچھ ہے. میں وہ نہیں کر سکتی. یہ مجھے وراثت میں ہی نہیں ملی چیزیں, میری تربیت میں شامل نہیں. شوبز انڈسٹری خاص طور پہ جب سے ٹیلی ویژن چینلز آئے ہیں, جی جی بہت زیادہ اس پہ کام ہو رہا ہے. انٹرٹینمنٹ کے بہت زیادہ چینلز ہیں, بہت زیادہ آرٹسٹ مصروف ہوئے ہیں, بہت اچھا ارن بھی کر رہے ہیں. جی. لیکن وہ لاہور میں کم اور کراچی میں کام زیادہ ہے. پرائیویٹ پروڈکشنز کا کام تقریباً وہاں چلا گیا. جی جی. تو آپ کو نہیں کبھی احساس ہوا کہ یار میں تھوڑا سا ایک چکر کراچی کا لگا لوں؟ اچھا میں 6 مہینے کراچی بھی رہ کے آئی تھی, اور 6 مہینے میں مجھے صرف اللہ ان کو زیادہ عزت دے, شفقت معین الدین صاحب نے مجھے کام دیا صرف, اور انہوں نے مجھ پر ٹرسٹ کیا, اور انہوں نے مجھے ایک اچھا کیریکٹر پلے کرنے کے لیے دیا. لیڈ کیریکٹر اسے آپ کہہ سکتے ہیں سوپ میں. صرف انہوں نے مجھے کام دیا ان 6 مہینوں میں. باقی میں وہاں جتنے بھی ڈائریکٹر سے ملی سبھی بہت اچھے سے ملتے تھے, لیکن کام کوئی نہیں دیتا تھا. ان کی ایک لابی تھی کہ پنجاب کے لوگوں کو کام نہیں دینا. اچھا ہم نے اکثر سنا ہے یہاں کے بارے میں کہ بالکل بہت زیادہ ان کے درمیان میں وہ فرق رکھا جاتا ہے. اچھا شفقت معین الدین صاحب چونکہ خود سیٹ پر نہیں آتے تھے, شفقت معین الدین صاحب نے مجھے, ڈائریکٹر تھے وہ ڈرامے کے, انہوں نے کہا جی آپ کل پہنچ جائیے گا لوکیشن پر, اور میں چلی گئی. اب جو ان کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر تھے سارا, اب انہوں نے مجھے پہلے 3 سین میں بہت زیادہ لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کی. اچھا پھر وہاں پہ میرے جو کو آرٹسٹ تھے جو میرے سسر کا کیریکٹر کر رہے تھے, انہوں نے مجھے بڑے پیار سے کہا کہ بیٹا ان کو اتنے اچھے کام کی عادت نہیں ہے, تھوڑا سا بگاڑ دیں یہ خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے. تو میں نے وہی کیا, میں نے تھوڑا سا سین بس کیجولی کر دیا جس طرح کو ان کو چاہیے تھا. تو وہ ساتھ کہتے نہیں آپ بہت اچھا کر رہی تھی پہلے والا, بس وہ چاہیے ہمیں. تو دین شام جب ہمارا پیک اپ ہوا اس کے بعد انہوں نے کہا نہیں ڈاکٹر صاحب آپ ویریٹر بہت اچھی ہیں, مطلب آپ ویریٹ کرنا چاہتی ہیں سین کو, آپ ماشاء اللہ بڑا اچھا کام کرتی ہیں. تو باقی جتنے ڈائریکٹرس تھے ان میں آپ ہائی لیول کے ڈائریکٹرس بھی کہہ سکتے ہیں, سب بہت اچھی طرح سے ملتے تھے. محسن طلعت صاحب ہو گئے, آپ کے اللہ بلا کرے فیضان صاحب ہو گئے, اور کئی ڈائریکٹرس ہیں بڑے اچھے سے ملتے تھے, لیکن کام کبھی نہیں دیا انہوں نے. میرے کام کی تعریف بہت کرتے تھے لیکن کام کبھی نہیں دیا. اس کی تو وہ شرائط اور ہے نا, جیسے آپ نے بتایا. اچھا آپ نے ابھی ایک کریکٹر کا ذکر کیا کہ سسر کا کریکٹر کر رہے تھے. جی جی. تو آپ کی زندگی میں کوئی اس طرح کا کریکٹر سچ مچ بھی آیا؟ نہیں, میری زندگی میں اس طرح کا سچ مچ کا کریکٹر فوت ہوا ہوا ہے. اچھا اللہ ان کو جنت میں جگہ دے. وہ میری شادی سے پہلے ہی وفات پا چکے تھے. اچھا تو میری جو مدر ان لا ہے وہ ابھی ریسنٹلی 2 ماہ پہلے ان کی ڈیتھ ہو گئی. باقی شکر ہے اللہ. سسرال ختم ہو گیا؟ تقریباً ختم ہے, کیونکہ سسرال میں میرے سسر جو ہیں وہ پہلے سے ہی ان کی ڈیتھ ہو چکی تھی. ایک میرے جیٹھ ہیں اور جیٹھانی ہیں, اور 3 نند ہیں, تینوں اپنے اپنے سسرال میں ہوتی ہیں. اور کسی نے اعتراض نہیں کیا نہیں یار یہ آرٹسٹ ہے یہ کیسے گھر مینیج کرے گی, یہ تو کماتی بھی زیادہ نہیں ہے, اس کی کوئی باہر عام لوگ دیکھ کے اتنا ہوتے بھی نہیں ہے کہ یار وہ یہ تو وہ ہے. نہیں, میرا سسرال جو ہے وہ تھوڑا اسلامک ٹائپ ہے. میں اسی پہ تو. اور دوسرا یہ ہے کہ میرے جو سسرال والے ہیں ان کو نہیں پتہ کہ میں کام کرتی, سوائے میرے ہسبینڈ کے.
کیونکہ میرے جو سسرالی ہیں وہ ٹی وی شی وی نہیں دیکھتے, چلیں تصویریں نہیں بناتے, گاڈ بلیسنگ ہو گئی. اور اچھا تصویریں بھی نہیں بناتے. ہاں نہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ تو عجیب سی صورتحال ہو گئی کہ آپ ایک بڑے آپ کے شوہر بھی مذہبی رجحان کے جی ہیں. جی بالکل. تو پھر شادی کیسے ہوئی؟ ایکچولی ایک ہمارے قاری صاحب تھے, انہوں نے یہ رشتہ بھجوایا میری طرف, اور میں نے ڈائریکٹلی لڑکی کے سامنے کہہ دیا کہ جی میں اپنی فیملی کو سپورٹ کرتی ہوں, اور جب تک میرے بھائی کسی طرف نہیں لگ جائیں گے میں کہیں نہیں کام کرنا نہیں چھوڑوں گی, اور میں کہیں شادی بھی نہیں کر سکتی. ہاں اگر مجھے لائف پارٹنر ایسا ملتا ہے جو مجھے سپورٹ کرے گا تو ڈیفینیٹلی آئی ول. دین جو میرے ہسبینڈ ہیں وہ اس وقت عمان جا رہے تھے تو وہ چلے گئے. انہوں نے میرا نمبر لیا قاری صاحب سے, انہوں نے میرے ساتھ کنورسیشن کی, اور میرے ہسبینڈ نے, اللہ ان کو زندگی دی, انہوں نے ہر اس جگہ پر مجھے سپورٹ کیا جہاں مجھے ان کی ضرورت تھی, اور اس وقت کیا جب ہمارا کوئی ریلیشن بھی نہیں تھا. اور انہوں نے بہت ہی سادگی کے ساتھ بہت ہی اچھی تربیت یافتہ انسان ہونے کا ثبوت دیا مجھے کہ میں ایک اچھا انسان ہوں, اور اللہ کا شکر ہے کہ میری زندگی بہت اچھی ہے, میرڈ لائف میری بہت اچھی ہے. مجھے کسی قسم کا ان کی طرف سے کوئی پرابلم نہیں ہے, کوئی روک ٹوک نہیں ہے. ہاں بس ان کو یہ نہیں پتا کہ میں ڈراموں میں کام کرتی ہوں, کیونکہ وہ ٹی وی نہیں دیکھتے. یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ چلیں بہرحال اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ عام زندگی میں بھی ڈرامے نہیں کرتی ہیں, جو ان کو بالکل اندازہ نہیں ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب سوشل میڈیا پہ جی کچھ ویڈیوز ایسی آپ کی پروڈکٹس کے حوالے سے دیکھنے میں آتی ہیں جو اگرچہ ہمارے ہاں سوسائٹی میں مرض اور مریض کی اہمیت کو اس طرح نہیں مد نظر رکھا جاتا بنسبت جو علاج ہے یا جس کا تذکرہ ہو رہا ہے, ہم دیکھتے ہیں اس پہ زیادہ ہے. خاص طور پہ جنس کے حوالے سے, جنسی امراض کے حوالے سے بہت ساری ایسی ویڈیوز اب آپ کی موجود ہیں. آپ نے ایک کمپنی کے لیے, شاید 1 یا 2 کمپنیز کے لیے آپ نے وہ ویڈیوز کی. تو یہ دونوں چیزیں مطلب عجیب سا لگتا ہے کہ آپ کے شوہر عمان میں ہیں, ان کو آپ کے آرٹسٹ ہونے کا پتہ نہیں ہے, لیکن سوشل میڈیا کا استعمال تو کہیں نہ کہیں ہوتا ہے. اور ان ویڈیوز کا رسپانس جو ہے, کیونکہ ہمارے یہاں آرٹسٹ کو اس نظر سے دیکھا جاتا ہے جس پہ وہ اسکرین پہ آتا ہے. آرٹسٹ کی سوچ کیا ہے, آرٹسٹ کا کردار کیا ہے, آرٹسٹ نے یہ کام کیوں کیا, یہ کوئی نہیں مد نظر رکھتا. اچھا, اب اس بات پر آتے ہیں کہ میرے ہسبینڈ کو یہ نہیں پتہ کہ میں شوبز میں کام کرتی ہوں. یہ ان کو پتہ تھا, لیکن اب ان کو یہ لگتا ہے کہ شادی کے بعد میں چھوڑ چکی ہوں. اچھا, ایسا نہیں ہے کہ اس سے میں نے نہیں بتایا کہ میں ڈراموں میں کام کرتی ہوں, میں نے ان سے کبھی کوئی چیز نہیں چھپائی. اچھا, اب آتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا کی طرف. اچھا, یہ جو ہم ٹاپک ڈسکس کرتے ہیں جنس کے حوالے سے, یہ خواجہ صاحب بہت ضروری ہے معاشرے کے سدھار کے لیے, یہ بہت ضروری چیز ہے. اب دیکھیں, ہم لوگ شرم و حیا میں رہ کے بہت ساری بے غیرتیاں کرتے ہیں, بہت ساری بے شرمیاں کرتے ہیں, بہت سارے گناہ کرتے ہیں. ہم اللہ سے نہیں ڈرتے, دنیا سے بہت ڈرتے ہیں. لیکن اگر ہم اس کو سدھارنے کی کوشش کر رہے ہیں تو کس بات کی چیخو پکار ہے؟ فائدہ تو آپ کا ہو رہا ہے نا. اگر میں ڈسکس کر رہی ہوں تو میں کس بہاف پر کر رہی ہوں؟ میں میڈیکل کے بہاف پر کر رہی ہوں. میرا کوئی پرسنل چسکا نہیں ہے, نہ ہی مجھے وہ چیزیں لگی ہوئی ہیں کہ میں اس کو ڈسکس کروں تو مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے. میں اس چیز کو ڈسکس کرتی ہوں کہ جن لوگوں کو نہیں پتہ, دور نہیں جاتے. میرے گھر کی مثال ہے, میرا چھوٹا بھائی, ان کی وائف کے 10 مہینے میں 2 سیزیرین ہو گئے. اب اس کی کنڈیشن ایسی ہے کہ وہ ٹھیک سے کھڑی ہو کے کام نہیں کر سکتی. زیادہ دیر کھڑی ہو تو وہ برتن واش نہیں کر سکتی, ہاں زیادہ دیر کھڑی ہو تو وہ کپڑے نہیں دھو سکتی. تو اگر یہی اس کو پہلے سے انفارمیشن ہوتی تو شاید ان کے بچوں میں گیپ ہوتا. اچھا, اب ایسا نہیں تھا, اور کم عقلی میرے بھائی کی بھی اس نے مجھ سے پوچھا نہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں. اس کی وائف نے بھی نہیں ڈسکس کیا. تو میرے تو گھر کی سٹوری ہے, میں کسی کو کیا کہوں. اب میری بھابھی جو ہیں وہ, اب ظاہری سی بات ہے 3 بچے ہیں ان کے, اور اب وہ اتنا کام نہیں کر پاتی ہیں جو کہ ایک صحت مند خاتون کر سکتی ہے. تو غلطی کس کی ہے؟
ظاہر آگاہی کا نہ ہونا سب سے آگاہی بڑا، نہیں بالکل تھی بالکل تو ان سے بالکل یہ ایسا، کم عقلی ہوئی. بالکل. ہم یہ نہیں کہہ سکتے جیسے کہ آپ نے عام ہاسپٹلس میں سنا ہوگا کہ ڈاکٹرز کہہ دیتی ہیں بہت فحش جی گفتگو ہاں جی یوز بہت کرتی ہیں زیادہ، جی جی خواتین کے ساتھ، بالکل جبکہ ان کا کوئی رائٹ نہیں بنتا کہ وہ خواتین کے ساتھ اس طرح کی بالکل بدتمیزی ایسا، اور فحش بالکل گفتگو ایسا. یوز کریں. ہم کم از کم وہ نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں کہ آپ اپنی لائف کو ایک ٹریک پر لے کے چلیں، ایک اسموتھلی ہیپیلی میرڈ لائف گزاریں، اپنے بچوں کو ٹائم دیں، تبھی ایک خوبصورت سی فیملی جو ہے نا وہ اناؤنسڈ ہوگی. اگر ہم یہ کہیں ہاسپٹلس کی طرح کہ جی آہو تینوں اے پتہ سی تو اے کر لیا تو ہوں تو رونی بڑی پئی. معروف سیاسی شخصیت ہیں یاسمین راشد صاحبہ، جی جی وہ اپنے پیشنٹس کے ساتھ اسی طرح سے بات کرتی رہی ہیں اور اس حوالے سے بڑی بدنام بھی ہیں. وہ میں وہی بتا رہی ہوں کہ بالکل لحاظ نہیں کرتی دیکھیں ہیں. ایک میاں بیوی کا تعلق جو ہوتا ہے نا یہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے جب کہا ہے کہ بیوی تمہارے سکون کا باعث ہے، عورت تمہارے لیے سکون کا باعث ہے، تو میں یا آپ یا یہ بندہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ بھئی تم بیوی کے ساتھ سیکچولی ریلیشن نہ رکھو، تمہیں یہ نہیں ہونا. ہاں ہم اس کو گائیڈ کر سکتے ہیں کب رکھنا چاہیے کب نہیں رکھنا چاہیے، کب آپ کی میرڈ لائف ٹھیک گزرے گی، کب آپ کے بچے ہیلدی ہوں گے، کب آپ کی ایک خوبصورت سی جو ہے نا فیملی ٹھیک بنے گی. ہم ایٹ لیسٹ اس چیز کو معاشرے میں لے کے آ رہے ہیں کہ تاکہ ہر بندہ جو ہے نا اپنی لائف کو اچھے ویڈیوز سے کا گزارے. پبلکلی آپ کی فیملی میں ہاں یا کیا آپ کو لگا؟ یہی بتانے والی تھی جی. کہ میرے ہسبینڈ نے جب وہ ویڈیوز دیکھیں، میرے ہسبینڈ کو پہنچانے والے میرے بردر ان لا تھے، میرے بہنوئی، انہوں نے بڑے مرچ مسالے لگا کے میرے ہسبینڈ کو تک کوئی خاص ویڈیوز ٹاپک اٹھا کے پہنچائیں. بھیجا ہوگا؟ خاص ٹاپک وہ تو وہ سارے بالکل خاص سارے تھے. ایسے ہی، بالکل ایسے انہوں ہی. نے ویڈیوز وہ تو پہنچائیں جو میری شوبز میں میل ایکٹرز کے ساتھ پکس تھیں، اچھا وہ بھی اٹھا کے بھجوا دیں گے. آج کی تصویریں بھی بھجوائی جا سکتی ہیں. آپ کی بیویاں، آپ کی بیوی جو ہے یہ دیکھیں آپ کی بیوی کیا کر رہی ہے، اس لڑکے کے ساتھ کھڑی ہے، اس لڑکے کے ساتھ بغل گیر ہے، اس لڑکے کے یہ ساتھ. وہی بہنوئی ہیں جن کی مسز سنگر تھیں کسی زمانے میں؟ جی جی بالکل 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 اپنی سسٹر کی بات کر رہی ہوں میں. ہاں جی. تو اس کے بعد انہوں نے میرے ہسبینڈ تک وہ ساری چیزیں پہنچائیں. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا میرے ہسبینڈ بہت ہی نیک انسان ہے. انہوں نے مطلب ساری ویڈیوز دیکھیں اچھے طریقے سے، مطلب اس کا ریویو لیا. سب کچھ کرنے کے بعد انہوں نے مجھے کال کی. انہوں نے کہا آپ اپنے نا بردر ان لا کو بلاک کریں، اچھا انتہائی واہیات اور خبیث انسان ہے، آپ اس کو بلاک کر دیں. میں اس کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں رکھنا چاہتا. آپ نے رکھنا ہے اپنی بہن کی وجہ سے رکھیں، میں آپ کو منع نہیں کروں گا، لیکن یہ بندہ مجھے کال نہ کرے. بالکل ٹھیک ہے. مجھے پتا ہے میری بیوی کیا کر رہی ہے. ہاں یہ ویڈیوز اس نے مجھ تک پہنچائی ہیں، پہلے میں نے نہیں دیکھی تھی، لیکن اس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ میں کہہ سکوں کہ میری بیوی 2 نمبر کام کر رہی ہے. یہ آگاہی ہے، ڈاکٹرز کا کام ہوتا ہے پہنچانا پیشنٹس تک. تو ٹھیک ہے مجھے کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن اب میں آپ کے بہنوئی کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں رکھوں گا. میں کہ جی اوکے. اس کے بعد میرے بہنوئی نے میرے بھائیوں کو بلایا. میرے بھائیوں کو بلا کے کہنے لگے کہ یہ دیکھ لیں آپ کی بہن کیا کر رہی ہے، اگر میری بہن ہوتی تو میں قتل کر دیتا. میرے بھائیوں نے کہا سر وہ آپ کی بہن ہے، یہ ہماری بہن ہے، یہ ہماری بہن نہیں ہماری ماں ہے، اس نے ہمیں ماں کی طرح پالا ہے. اور آپ کے خاندان میں ہوتا ہوگا کہ بہنوں پر ہاتھ اٹھانا، ہمارے میں نہیں ہوتا. تو آپ نے نہیں ملنا سو بسم اللہ نہ ملے، کوئی اعتراض نہیں ہمیں. تو لڑائی جھگڑے والی کوئی بات نہیں. بھائی میرے کہہ کے اٹھ کے آ گئے. میرے فادر کو انہوں نے بلا کے کہا، میرے فادر نے کہا جب ہمیں اعتراض نہیں ہے تمہیں بھی کوئی نہیں ہونا چاہیے. تم نے نہیں بلانا تمہارا مسئلہ ہے. نہیں جی آپ کی بیٹی بھی نہیں آئے گی. ابو نے کہا وہ تمہاری مرضی ہے، ہماری بیٹی ہوئی تو آ کے مل جائے گی، اگر تمہاری بیوی ہوئی تو نہیں ملے گی. اس طرح کے شدید رد عمل آپ نے فیس شدید کیا. رد عمل اس نے مطلب چلیں یہ تو مطلب سوسائٹی کا ایک پہلو ہے جو بہت سارے لوگوں نے مجھے اس بہاف پر شوبز میں کام نہیں دیا کہ نہیں جی وہ ان کی جنسی ویڈیوز کے حوالے سے. ٹھیک ہے. وہ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ تو ہماری سوسائٹی کے کئی طرح کے معیارات ہیں جس میں یہ بھی ایک پہلو ہے کہ ہم دوہرے معیارات رکھتے ہیں، اپنے لیے کچھ اور، اپنی بیوی کے لیے کچھ اور، بہن کے لیے کچھ اور، اس طرح کی چیزیں ہیں. آنے والے دنوں میں کوئی شوبز کے حوالے سے آپ کا پروجیکٹ؟ ہاں جی سما ٹی وی میں میں کافی کام کر چکی ہوں، اور آنے والے دنوں میں سنو ٹی وی کے لیے میرے کچھ پروجیکٹس پینڈنگ ہیں، جن میں سے 3 سے 4 پروجیکٹس جو ہیں وہ میرے
اوکے ہو چکے ہیں, مطلب میں نے کروا دیے ہیں ایز اے آرٹسٹ آپ ایز این آرٹسٹ. اچھا اور کچھ پروجیکٹس لائن اپ ہیں, وہ آفٹر عید ہم لوگ شوٹ کریں گے, کیونکہ رمضان کی وجہ سے PSL میچ کی وجہ سے نہیں ہو پائے. لیکن سنو ٹی وی چونکہ انٹرٹینمنٹ کی طرف جا رہا ہے, تو اس کے لیے ان کے پاس کافی زیادہ لمبی لسٹ ہے, اور اس میں ایز این آرٹسٹ انہوں نے مجھے پرماننٹلی سائن کیا ہے, اس میں کام کروں گی انشاءاللہ. جی ویئرز, آپ نے ڈاکٹر زویا قاضی کی گفتگو سنی. ایک ایسی شخصیت, ایک ایسی خاتون, ایک ایسی لڑکی جس نے اپنے بلبوتے پہ اپنی زندگی کو بنایا, اور بڑی بہادری سے بہت ساری ایسی چیزیں فیس بھی کیں جس کا کسی دوسرے فرد سے کوئی تعلق نہیں. لیکن چونکہ معاملہ کم آگاہی کا ہے, کم علمی کا ہے, کم عقلی کا ہے, تو ایسے لوگوں سے درگزر کرتے ہوئے انہوں نے اپنے راستے کا انتخاب کیا ہے. ہم اپنے اس پروگرام میں ڈاکٹر زویا قاضی کی کچھ ویڈیوز بھی آپ کو دکھائیں گے, ان کی اداکاری کی ایک جھلک دکھائیں گے, تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ ایک سچا اور کھرا آرٹسٹ کیا ہوتا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. خواجہ آفتاب حسن کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.